بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں عظیم الشان اجلاس شریعت اور وقف املاک پر حملوں کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عیدگاہ قدوس صاحب میں اپنے 29ویں عظیم الشان عوامی اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس اجلاس کا عنوان تحفظ شریعت اور وقف املاک کا دفاع تھا، جس میں کرناٹک کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جو جمعیت علماء ہند، آل انڈیا ملی کونسل، جماعت اسلامی ہند اور دیگر معروف سماجی و مذہبی تنظیموں کا مجموعہ ہے، نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مسلم ذاتی قوانین اور وقف ایکٹ سے متعلق حالیہ پیش رفتوں پر شدید مخالفت کا اظہار کیا۔ مقررین نے موجودہ مرکزی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے حقوق اور اداروں کو نشانہ بنانے کے الزامات عائد کیے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رہنماؤں نے کہا کہ وقف ایکٹ میں مجوزہ ترامیم اور اسلامی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے حکومت پر آئینی تحفظات کو کمزور کرنے اور اقلیتی برادری کے حقوق سے محروم کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔ ایک مقرر نے کہا کہ تقریباً 10 سالوں سے مسلمانوں پر مختلف شکلوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ ذاتی قوانین اور وقف املاک پر یہ حملے سخت قابل مذمت ہیں۔ رہنماؤں نے شریعت اور ہندوستانی آئین دونوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا، انہیں ہندوستان کے کثیر الثقافتی نظام کا اہم حصہ قرار دیا۔ ایک مقرر نے کہا کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقف قوانین آئین کا لازمی حصہ ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تقریب میں ملک کے موجودہ سماجی و سیاسی حالات پر بھی گفتگو کی گئی۔ مقررین نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ متناسب بلوں اور پالیسیوں کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم بندر مودی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے قیادت پر ریئل اسٹیٹ سازشوں میں ملوث ہونے اور مسلمانوں کی مذہبی املاک جیسا کہ مساجد اور درگاہوں کو ہتھیانے کی کوشش کا الزام لگایا۔ ایک مقرر کا کہنا تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کی اولاد ہیں، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن فرقہ وارانہ اور فاسٹ قوتوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اگر بھارت خطرے میں ہے تو ہم خون کے ساتھ اس کا دفاع کریں گے۔ اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی، جو قومی سطح پر قیادت کا ایک پلیٹ فارم ہے اور مسلمانوں کو ان کے مذہبی اور آئینی حقوق کے خلاف خطرات کے خلاف متحد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رہنماؤں نے کہا کہ کچھ فرقہ وارانہ قوتیں اسلامی قوانین میں مداخلت کرنے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ماضی کے مظاہروں نے ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ غور طلب ہے کہ یہ اجلاس بنگلورو میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی 2 روزہ میٹنگ کے بعد منعقد ہوا، جہاں معاشرتی مسائل اور متنازع وقف بل جیسے اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ ان مباحثوں کے دوران منظور ہونے والی قراردادیں ابھی تک میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئیں، لیکن بورڈ نے اپنی مخالفت کا اعادہ کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مجوزہ وقف بل کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ بورڈ کے رہنماؤں نے کہا کہ مساجد، درگاہیں اور دیگر وقف املاک کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہیں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو خبر دیتے چلیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی انتخابی اجلاس میں دوسری میعاد کے لیے فقیہ العصر اور ممتاز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو باتفاق رائے صدر اور حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے۔ چونکہ یہ انتخابی اجلاس تھا، اس لیے تمام میقاتی اراکین اور عہدیداران مجلس عاملہ کا بھی انتخاب عمل میں آنا تھا، لہٰذا تاسیسی اراکین کی نشست میں تاسیسی اراکین کی خالی جگہیں پر کی گئیں۔ اس کے علاوہ تیسری نشست، جو تمام اراکین بورڈ پر مشتمل تھی، میں 40 اراکین مجلس عاملہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ بورڈ نے مولانا محمد ابو طالب رحمانی اور مولانا محمود درجہ آبادی کو رکن عاملہ منتخب کیا، اور بورڈ کے دستور کے مطابق باقی 10 اراکین عاملہ کو نامزد کرنے کا اختیار صدر بورڈ کو دیا گیا۔ پھر آج مجلس عاملہ کی میٹنگ میں جنرل سیکریٹریز، ایک سیکرٹری کے علاوہ نائب صدور کی توثیق کی گئی اور حضرت شاہ خسرو حسینی، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا تھا، ان کی جگہ حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس درمیان مسلم پرسنل لاء بورڈ نے نہایت اہم فیصلہ کرتے ہوئے بہار کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کی رکنیت موقوف کر دی،
جس کے نتیجے میں مجلس عاملہ میں بھی ان کی رکنیت موقوف رہی۔ پھر جب عاملہ کی میٹنگ میں سیکرٹریز کا انتخاب عمل میں آیا تو اس میں مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کو سیکرٹری منتخب نہیں کیا گیا۔ اس طرح اب وہ بورڈ کے نہ تو رکن ہیں اور نہ سیکرٹری ہیں۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تحفظ آئین ہند کنونشن پٹنہ سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے آندھرا اور بہار کے وزرائے اعلیٰ کو کھلے لفظوں میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر انہوں نے اقتدار میں بنے رہنے کے لیے وقف ترمیمی بل پر مرکزی حکومت کی حمایت کی تو مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپے جیسا ہوگا۔ اس امر کا اظہار بہار کی راجدھانی پٹنہ میں منعقدہ تاریخی تحفظ آئین ہند اور قومی یکجہتی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں کے ایک جمع غفیر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جاری ایک ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ اب یہ دوہری سیاست نہیں چل سکتی کہ آپ ہمارا ووٹ لیں اور پھر اس ووٹ کی بنیاد پر حاصل ہونے والے اقتدار کا استعمال آپ ہمارے خلاف کریں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ وقف کو زندہ رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اور اسلام وہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے یا پھر جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے احادیث کے حوالوں سے یہ بات ثابت کی کہ وقف کوئی نیا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ابتدائے اسلام سے جاری و ساری ہے۔ عام ضرورت مند لوگوں کی مدد اور دیگر نیک مقاصد کے تحت پچھلے 1400 سال سے لوگ اپنی املاک اور جائیدادیں اللہ کے نام پر وقف کرتے آئے ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہمارا پرسنل لا قرآن و سنت پر مبنی ہے جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ ایسا کہہ کر ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ سیکولر آئین نے ہمیں اس کی مکمل آزادی دی ہے۔ اسی تناظر میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے وقف کے تعلق سے وزیر اعظم بندر مودی کے حالیہ بیان پر سخت حیرت کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئین میں وقف کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس بیان پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے وقف کو لے کر یہ بات کہی ہے، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا بھی آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے انہیں بند کیا جانا چاہیے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم بندر مودی سے ہمیں اس طرح کی کمزور بیان کی توقع نہیں تھی۔ بندر مودی کو اگر اس بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے تو ان لوگوں سے وہ اس بابت معلومات حاصل کر سکتے تھے جو آئین کے جاننے والے ہیں۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم نے کہا کہ آئین کی دفعہ 25 اور 26 میں ملک کی تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اور اسی مذہبی آزادی کا ایک اہم جزو وقف ہے۔ چنانچہ یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، اس لیے اس کا تحفظ کرنا اور اسے زندہ رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر وقف املاک کو تباہ کرنے والا اور وقف املاک کے قبضوں کی راہ ہموار کرنے والا یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو جمعیت علماء ہند، مسلمان، دوسری اقلیتوں اور تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلائیں گے، اس لیے کہ مسلمان ہر خسارے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن شریعت میں کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ ہمارے اکابرین نے ملک کو غلامی کی لعنت سے آزاد کرانے کے لیے اس وقت تحریک شروع کی جب دوسرے قومیں سو رہی تھیں۔ 1832 اور 1857 میں ملک کی آزادی کے لیے جو دو جہاد ہوئے وہ ہمارے علماء نے کیے تھے۔ انگریزوں کی علماء سے نفرت اور دشمنی کا عالم تو یہ تھا کہ 1857 میں 33,000 سے زائد علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بھی کہا کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی غرض سے ہی جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کی آزادی ہی نہیں، ملک کا سیکولر آئین بھی ہمارے اکابرین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، ورنہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم کے بعد کانگریس میں موجود ایک بڑا طبقہ اس حق میں تھا کہ ملک کو ایک مذہبی مملکت بنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابرین کی ہی سوچ تھی کہ ملک کی آزادی ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کو ایک ساتھ لائے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ انہوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد میں سب کو شامل کیا اور کامیاب رہے۔ جمعیت علماء ہند اپنے اکابرین کے دکھائے گئے راستے پر ہی چل رہی ہے۔
مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف تھانے میں شکایت درج۔ تفصیلات کے مطابق بی جے پی کے ایک رہنما نے معروف اسلامی عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے مرکز میں بی جے پی حکومت کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہے۔ بی جے پی کے اقلیتی مورچہ کے صدر جمال صدیقی نے تغلق روڈ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ شکایت کے مطابق مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم جو لکھنؤ میں رہتے ہیں اور مسلم کمیونٹی میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے دوران متنازع فتویٰ یعنی فرمان جاری کیا۔ صدیقی نے پولیس کو بتایا ہے کہ ایک وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی ویڈیو میں مولانا سجاد نعمانی نے مبینہ طور پر کہا کہ جو مسلمان بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی حمایت کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جانی چاہیے، مبارکباد سے انکار کیا جانا چاہیے اور ان کا مکمل سماجی بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مبینہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ ایسے افراد کو دائرہ اسلام سے باہر سمجھا جانا چاہیے۔ ویڈیو میں مولانا نے مبینہ طور پر بی جے پی کے مسلم حامیوں کا مذاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اپنا نام بدل کر گھنشیام رکھ لینا چاہیے، جو کہ کمیونٹی سے ان کے اخراج کا اشارہ ہے۔ صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فتویٰ کے نتیجے میں بھگوا پارٹی سے وابستہ مسلمانوں کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوئے ہیں، بشمول دھمکیاں، سماجی تنہائی اور بدسلوکی۔ فتویٰ کے بعد لوگوں نے نماز جمعہ اور نظام الدین درگاہ جیسے عوامی مقامات پر مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے، مجھے سوشل میڈیا پر بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لوگ میرا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ صدیقی نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی پیروی کی جا رہی ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جس سے ان کی اور بی جے پی کی دیگر کارکنوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شکایت کنندہ نے حکام پر زور دیا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کے خلاف ان کے بیانات پر سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے اپنی شکایت کے ساتھ ویڈیو کلپ کا لنک بھی منسلک کیا ہے۔ سنبھل کی پرتشدد صورتحال اور پولیس فائرنگ میں مسلم نوجوانوں کی ہلاکت سرکار و انتظامیہ کی تفریق پر مبنی پالیسی کا نتیجہ۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سنبھل یوپی کی جامع مسجد سروے کے دوران پولیس فائرنگ میں 3 مسلم نوجوانوں کی مجرمانہ شہادت اور پرتشدد صورتحال پر سخت ناراضی اور گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اس صورتحال کے لیے اتر پردیش حکومت اور پولیس انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرتشدد رویہ اختیار کرنے والے کسی فریق کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن پولیس انتظامیہ کے اس اقدام کو ظالمانہ اور تفریق پر مبنی عمل سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے 3 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ چاہے کسی بھی مذہب، ذات اور عقیدے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس کو ملک کے آئین میں یکساں طور پر جینے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی حکومت تفریق پر مبنی رویہ اختیار کرتے ہوئے کسی مخصوص طبقے کی عزت اور جان و مال کو کم تر سمجھتی ہے تو وہ ملک کے آئین اور قانون کو پامال کرنے کی قصوروار ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ جو لوگ مسجدوں میں مندر تلاشتے پھر رہے ہیں وہ در حقیقت ملک کے امن و امان کے دشمن ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سنبھل کے لوگوں نے پہلے دن ہوئے سروے کے دوران عدالت کی ٹیم کے ساتھ تعاون کیا تھا اور کسی طرح کی مخالفت نہیں کی گئی، لیکن جب سروے کمشنر جا رہے تھے تو اطلاعات کے مطابق سروے ٹیم کے ساتھ موجود کچھ افراد نے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کرنے والے نعرے لگائے، جس سے ماحول خراب ہوا اور پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر پولیس انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو سروے ٹیم کے ساتھ جامع مسجد جانے کی اجازت کیوں دی اور پھر ان کو نعرے لگانے اور ایک کمیونٹی کو بھڑکانے سے کیوں نہیں روکا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مقامی عدالت نے مسجد فریق کے موقف کو سنے بغیر جس طرح فوری سروے کا حکم دے دیا، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اونچی عدالتوں میں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ فیصلہ ملک کے قانونی نظام اور عبادت گاہوں کو لے کر مذہبی حساسیت کے خلاف ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آئین کے تحت تمام مذہبی مقامات کی 1947 والی حیثیت کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے، جو ملک کی سالمیت اور اتحاد کے لیے بہت ضروری امر ہے۔ اسے سیاسی یا نظریاتی مقاصد کے لیے بگاڑنے کے خلاف متحدہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔
مولانا مدنی نے کہا کہ ہم حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کو ترجیح دیں اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جمعیت علماء ہند مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت کی نگرانی میں پورے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیق کر کے قصوروار پولیس افسران کو سزا دی جائے اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے اہل خانہ کو انصاف ملے۔ جمعیت علماء ہند لوگوں سے امن و امان بنائے رکھنے کی اپیل کرتی ہے اور مغموم اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ اس درمیان جمعیت علماء ہند کے جنرل مولانا حکیم الدین قاسمی سنبھل کے ذمہ دار لوگوں کے رابطے میں ہیں اور لگاتار امن و امان کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔